بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. باب من انتظر حتى تدفن، اس کا بیان جو انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا جائے۔ عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی انه سأل ابا هريرة فقال قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سعید مقبوری روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور یہی روایت ابو ہریرہ سے بھی ہے دوسری سند سے کہ رسول اکرم نے فرمایا جو جنازہ میں شریک رہا یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھا تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو جنازہ میں شریک رہا یہاں تک کہ اس کو دفن کیا گیا تو اسے 2 قیراط ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا قیراط کیا ہے؟ کہا کہ 2 عظیم اور بڑے پہاڑوں کے مانند۔ تو یہ جنازہ میں شرکت کر کے نماز پڑھنا، اس میں 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو رکا رہے یہاں تک کہ تدفین ہو جائے اور دعا مانگ کے آئے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ باب صلاۃ الصبیان مع الناس علی الجنائز، بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی نماز جنازہ میں شریک ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس آئے، لوگوں نے کہا ھذا دفن او دفنت البارحہ، لوگوں نے کہا اس کو رات میں دفن کیا گیا ہے۔ اب اس بات کا شبہ تھا کہ وہ مرد تھے یا عورت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور آپ نے جنازہ پڑھائی۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے اور انہوں نے صف بندی کی، تو بچے کی صف بندی صحیح ہے۔ باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، نماز جنازہ عیدگاہ میں اور مسجد ہر دونوں جگہ درست ہے اور جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حبشہ کے بادشاہ کی وفات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت چاہو، استغفار کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ابن عبدالبر نے کہا کہ تمام فقہا اور اہل فتویٰ کا 4 تکبیروں پر اجماع ہو چکا ہے، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے، اور جو اس کے خلاف ہیں وہ نوادر میں داخل ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ 4 تکبیروں سے زیادہ نہ ہوں۔ اختلاف سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اکثر یہی ثابت ہے، لیکن اگر 5 تکبیریں کہے تو مقتدیوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ روایت اور عمل کے لحاظ سے 5 کا بھی ثبوت ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کر آئے، دونوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے حکم دیا ان کو جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے مسجد کے پاس وہاں سنسار کر دیا گیا۔
जनाजा की नमाज मस्जिद में बिना किसी कराहत के जायज है और दुरुस्त है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि साद बिन अबी वक्कास के जनाजा पर इन्होंने कहा कि इसे मस्जिद में दाखिल करो, यहाँ तक कि मैं भी इस पर नमाज जनाजा पढ़ लूँ। लोगों ने इस पर कुछ इनकार किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैज़ा के दोनों बेटों सहल और उसके भाई पर नमाज जनाजा मस्जिद ही में पढ़ी थी। एक और रिवायत में है कि सहल बिन बैज़ा की नमाज जनाजा नबी अकरम ने मस्जिद के बीचों बीच अदा फरमाई थी। इससे मालूम हुआ कि नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी जा सकती है। हजरत अबू हुरैरा, हजरत उमर, हर दो का जनाजा मस्जिद ही में अदा किया गया था। अल्लामा शौकानी कहते हैं कि यह हदीस दलालत करती है कि मय्यत को मस्जिद में दाखिल करना और वहाँ उसका जनाजा पढ़ना दुरुस्त है। इमाम शाफिई, इमाम अहमद और इसहाक और जुमहूर का भी यही कौल है। जो लोग मय्यत के नापाक होने का ख्याल रखते हैं उनके नज़दीक मस्जिद में न मय्यत का लाना दुरुस्त, न वहाँ नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त। लेकिन ये ख्याल गलत है। मुसलमान चाहे मुर्दा हो या जिंदा कभी नजिस नहीं होता, जैसा कि रसूल अकरम का फरमान है, इन्नल मुमिना ला यंजुसु हय्यन वला मय्यिता। मोमिन मुर्दा और जिंदा नजिस नहीं होता और उसकी नजासत हकीकी नहीं होती, जहाँ होती है वो मजाजी और मानवी होती है। बनु बैज़ा 3 भाई थे, सहल, सुहैल और सफवान। इनकी वालिदा को बतौर वस्फ बैज़ा कहा गया। उनका नाम दाद था और उनके वालिद का नाम वहब बिन रबिया कुरैशी फहरी है। इस बहस के आखिर में हजरत शेखुल हदीस उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी फरमाते हैं, वल-हक़्क़ु अन्नहु यजूज़ु सलातु अलल जनाइज़ फ़िल मस्जिद मिन गैरि कराहा वल अफ़ज़ल सलातु अलैहा ख़ारिज अल मस्जिद लिअन्न अक्सर सलातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल जनाइज़ कान फ़िल मुसल्ला। हक़ यही है कि मस्जिद में नमाज जनाजा बिला कराहत दुरुस्त है और अफजल यह है कि मस्जिद से बाहर पढ़ी जाए, क्योंकि अक्सर नबी अकरम ने इसको ईदगाह में पढ़ा है। इससे इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि इस्लामी अदालत में अगर कोई गैर मुस्लिम का मुकदमा दायर हो तो फैसला बहरहाल इस्लामी कानून के तहत किया जाएगा। आपने इन यहूदी जानियों के लिए संसारी का हुक्म इसलिए भी सादिर किया कि खुद तौरात में भी यही हुक्म था, जिसे उलमा यहूद ने बदल दिया था। आपने गोया उन्हीं की शरीयत के मुताबिक फैसला फरमाया। मौजूदा ज़माने में भी यही कानून है कि जो आदमी जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। ज़िना किया, चोरी किया, शराब पिया, कत्ल किया या किसी भी तरह के जुर्म का इर्तिकाब किया तो जिस मुल्क में है उस मुल्क का कानून उसके ऊपर नाफिज होगा। बाबु मा युकरहु मिन इत्तिखाज़िल मसाजिद अलल कुबूर, कब्रों को मस्जिद बनाना ये हराम है। यहाँ पर जो लफ्ज आया है युकरा है, ये हराम के माना में है। जब हसन बिन अली का इंतकाल हुआ तो इनकी बीवी का नाम था फातिमा बिनते हुसैन। तो इनकी बीवी ने 1 साल तक कब्र पर खेमा लगाए रखा। आखिर खेमा उठाया गया तो लोगों ने एक आवाज सुनी। क्या इन लोगों ने जिनको खोया था उनको पाया? दूसरे ने कहा
نہیں بلکہ نا امید ہو گئے اور نا امید ہو کر لوٹ گئے۔ یہ حضرت حسن بن علی، یہ حسن بن علی کے صاحبزادے اور بڑے ثقہ تابعین میں سے تھے۔ ان کی بیوی فاطمہ حضرت حسین کی صاحبزادی تھی، اور ان کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی حسن تھا۔ گویا 3 پشت تک یہ مبارک نام رکھا گیا۔ ان کی بیوی نے ان پر اپنے دل کو تسلی دینے اور غم غلط کرنے کے لیے سال بھر تک اپنے محبوب شوہر کی قبر کے پاس ڈیرا رکھا۔ اس پر ان کو ہاتف غیب سے ملامت ہوئی اور وہ واپس ہو گئی، اور ہاتف غیب کی وجہ سے انہوں نے اسے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ جو مزاج ہے یہاں پہ عبارت کا، عبارت کہہ رہی ہے کہ جب انہوں نے اس خیموں کو اکھاڑ لیا، اس کے بعد آواز آئی تھی کہ کیا انہوں نے جو کھویا تھا اس کو پایا۔ تو بہرحال اس میں بے صبری کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی اس بیماری میں کہا جس میں آپ کا انتقال ہوا کہ یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کو عام جگہوں پر بنایا جاتا اور کسی گھر میں نہ بنایا جاتا۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور لفظ دیکھیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انبیاء کی قبروں کو لوگوں نے مسجد بنا لیا۔ اپنی امت محمدیہ میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے قبروں کو مسجد نہ بناؤ، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو سجدے کرنا، قبروں کو رکوع کرنا، قبر کے سامنے نماز پڑھنا اور اسی سے استعانہ، استغاثہ اور استمداد، مدد طلب کرنا، مصیبت کی گھڑیوں میں اس کو پکارنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور مسجد کو قبر بنانے کے معنی میں شمار کی جاتی ہیں، یا حقیقی معنی میں اس پر عمارت تعمیر کر لی جائے۔ خود قبروں کو پوجنے لگے، یہود و نصارہ قبروں کو پوجنے لگے، یا قبروں پر مسجد و گرجا گھر، وہاں اللہ کی عبادت، مسجد اور گرجا گھر بنا کر وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو باپ کی مطابقت حاصل ہو گئی۔ امام ابن قیم نے فرمایا جو لوگ قبروں پر وقت معین میں جمع ہوتے ہیں، کسی خاص وقت میں جمع ہوتے ہیں، وہ بھی گویا قبر کو مسجد بناتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے میری قبر کو عید نہ کر لینا، یا عید کی طرح وہاں میلہ اور مجمع نہ لگانا اور مجمع نہ کرنا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی ان یہودیوں نصرانیوں کے پیرو ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ افسوس ہمارے زمانے میں قبر پرستی ایسی شائع ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ نام کے مسلمان اللہ اور رسول سے ذرا بھی نہیں شرماتے، قبروں کو اس قدر پختہ شاندار بناتے ہیں کہ ان کی عمارات کو دیکھ کر مساجد کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے، حالانکہ نبی اکرم نے سختی کے ساتھ قبروں پر ایسی عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت علی نے ابو حیاج اسدی کو کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا میں تم کو اس خدمت کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے نبی اکرم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کوئی مورت ایسی نہ چھوڑ جسے تو مٹا نہ دے، اور کوئی اونچی قبر نہ رہے جسے برابر نہ کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ قبروں کا حد سے زیادہ اونچا اور بلند کرنا بھی شارع کو پسند نہیں ہے۔ علامہ شوکانی اس سلسلے میں کہتے ہیں سنت یہی ہے کہ قبر کو حد شرعی سے زیادہ بلند نہ بنایا جائے، خواہ وہ کسی فاضل عالم کی ہو یا کسی غیر فاضل کی، اور ظاہر ہے کہ شرعی اجازت سے زیادہ قبروں کو اونچا کرنا حرام ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعی طور پر کتنا اونچا ہونا چاہیے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک بالشت کی بات آتی ہے، شبرن کی بات آتی ہے، تو ایک بالشت قبر اونچی رہے گی، اور بس اب تو لوگ بہت اونچی قبر، ایک بالشت کیا 2 بالشت اس سے بھی زیادہ اونچی ہو جاتی ہے، اور باہر سے بھی مٹی ملا دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ بس قبر ایک بالشت اونچی بنانا اور بیچ میں کوہان دار بنا دینا، کوہان کی طرح سے اس پر ڈھیلے رکھ دینا اور مٹی رکھ دینا، اچھے سے بنا دینا۔ بزرگوں کی قبروں پر بنائی ہوئی عمارات، قبے اور زیارت گاہیں، یہ سب اس حدیث کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہی قبروں کو مساجد بنانا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور ان قبور کے پختہ بنانے اور ان پر عمارات کو مزین کرنے سے اس قدر مفاسد پیدا ہو رہے ہیں کہ آج ان پر اسلام رو رہا ہے۔ ان میں سے یہ کہ ایسے مزاروں کے بارے میں جاہل لوگ وہی اعتقادات رکھتے ہیں جو کفار بتوں کے بارے میں رکھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ایسے جاہل ان قبور والوں کو نفع دینے والے اور نقصان دور کرنے والے تصور کرتے ہیں، اس لیے ان سے حاجات طلب کرتے ہیں اور مرادیں طلب کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مرادیں رکھتے ہیں اور ان سے ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں جیسے بندگان الہی کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان مزارات کی طرف کجاوے باندھ کر سفر کرتے ہیں۔ پیچھے ہم لوگ بحث کر چکے ہیں، شد الرحال کسی خاص مزار، کسی خاص ولی پیر، ان کے قول کے مطابق وہاں جاتے ہیں، اور اب کجاوے نہیں ہیں بلکہ اس کی جگہ پر گاڑیاں ہیں، اور وہاں جا کر ان قبروں کو مسح کرتے ہیں اور ان سے فریاد رسی کرتے ہیں۔ وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چپل تو باہر ہی نکال دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور قبر کو چومتے ہیں، اور ایسے اس پر قبر پر ہاتھ پھیر کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے بچوں کے چہرے پر، ان کے سر پر اور ان کے جسم پر اسے پھیرتے ہیں اور ان سے فریاد طلب کرتے ہیں، اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے نام خط بھی لکھتے ہیں، اور خط میں اپنا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلا خط فلاں تاریخ کو لکھا تھا اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر دوسرا خط لکھا، اس کا بھی حوالہ دیا ہے، تیسرے خط کا بھی حوالہ دیا ہے، تیسرا خط میرے پاس ہے۔ ہم لوگ گئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ سن 2005 کے آس پاس میں، خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر لوگ گئے تھے، یعنی جہاں ہم لوگوں کی ٹریننگ تھی ہمدرد یونیورسٹی میں، وہاں سے ہم لوگوں کو لے جایا گیا تھا، تو خواجہ بختیار کاکی کے اس پر بھی گئے تھے، اور وہاں ایک انار کا پیڑ تھا، انار کے پیڑ پر بہت سارے خطوط تھے۔ ایک بہت شاطر و تیز ترار لڑکا تھا، اس نے ایک خط نوچ لیا تھا اور پھر وہ خط انہوں نے پڑھا، میں نے لے لیا اسے، اور اس وقت سے آج تک آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 14-15 سال ہو رہے ہیں، میں وہ خط بچا کے رکھے ہوئے ہوں، آج بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ جاہلیت میں جو کچھ بتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ سب کچھ ان قبروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کھلے ہوئے بدترین کفر ہونے کے باوجود ہم کسی بھی اللہ کے بندے کو نہیں پاتے جو اللہ کے لیے اس پر غصہ کرے
اور دین حنیف کی کچھ غیرت اس کو آئے، عالم ہو یا متعلم، امیر ہو یا وزیر یا بادشاہ، اس بارے میں سب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ سنا گیا ہے کہ یہ قبر پرست دشمن اللہ کے سامنے اللہ کی جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، مگر اپنے پیروں کے مشائخ کی جھوٹی قسم کے وقت ان کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کا شرک ان لوگوں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے جو خود اللہ یا جو دو خدا، دو اللہ یا تین اللہ مانتے ہیں۔ بس ایسے دین کے عالموں اے دین کے عالموں، مسلمانوں کے بادشاہوں، اسلام کے لیے ایسے کفر سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی، اور غیر اللہ کی پرستش سے بڑھ کر دین اسلام کے لیے اور نقصان کی چیز کیا ہوگی، اور مسلمان اس سے بھی بڑھ کر اور کس مصیبت کا شکار ہوں گے۔ اور اگر اس کھلے ہوئے شرک کے خلاف ہی آواز انکار بلند نہ کی جا سکی تو اور کون سا گناہ ہوگا جس کے لیے زبانیں کھل سکیں گی۔ یہاں ایک شعر عربی کا ہے، لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيْرَةَ لِمَنْ تُنَادِي، کہ اگر تم کسی زندے کو پکارتے تو وہ تمہاری پکار سن لیتا، تم اس کو سنا دیتے، پر تم ایسے کو پکار رہا ہو جس میں زندگی نہیں ہے۔ اگر تم آگ میں پھونکتے تو آگ جل جاتا اور روشنی ہو جاتی، لیکن تم تو راکھ میں پھونک رہے ہو اور راکھ جلنے سے رہی، راکھ نہیں جل سکتی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ میں پھر سے اس نقطے کو دہراتا ہوں، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے سامنے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تعظیماً ایسے کھڑے ہونا جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور نذر و نیاز اور حقیقی معنی میں نماز پڑھنا، اور اس کے اوپر قبہ تعمیر کرنا یا مسجد تعمیر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور سب اس میں شامل ہیں۔ قبروں پر یہی ساری حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو اس بات کا حوصلہ دے کہ انہیں سمجھائیں، اور انہیں بھی اس بات کا حوصلہ دے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ باب الصلاۃ علی النفساء اذا ماتت فی نفاسها، عورت کا انتقال ولادت میں ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ اگر کسی عورت کا نفاس کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں گے اور امام بیچ میں کھڑا ہوگا۔ سمرہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جن کا نفاس میں انتقال ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جس خاتون کا انتقال ہوا تھا ان کا نام ام کعب تھا۔ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ عورت کا انتقال ہوا، نفاس کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں ہے یا پاک ہے، تینوں حالتوں میں تو اس کا جنازہ پڑھیں گے اور امام اس کے بیچ میں کمر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ باب این یقوم من المرأۃ والرجل، امام عورت کے جنازہ میں یا مرد کے جنازہ میں کہاں کھڑا ہوگا؟ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس کی حالت میں انتقال ہوا تھا۔ آپ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ مسنون یہ ہے کہ امام عورت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو اور مرد کے سر کے سامنے، یہاں سینہ ہے،
سر کہیں یا سینہ تو تقریباً برابر ہے، سر کے مقابل میں کھڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی آئی ہے، مرد اور عورت کے جنازہ میں کھڑے ہونے کی جگہ کے بارے میں تفریق کی گئی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، اسے امام داؤد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے، کہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، مگر امام بخاری نے غالباً ابو داؤد والی روایت کو ضعیف سمجھا اور ترجیح اس کو دی کہ امام مرد اور عورت دونوں کی کمر کے مقابل کھڑا ہو۔ اگرچہ اس حدیث میں صرف عورت کے وسط میں کھڑا ہونے کا ذکر ہے اور یہی مسنون بھی ہے، مگر امام بخاری نے باب میں عورت اور مرد دونوں کو یکساں قرار دیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ آگے لمبی عبارت ہے تحفۃ الاحوذی کی، اس کا مفہوم یہ ہے، بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ جنازہ کی نماز میں امام مرد میت کے سر کے پاس کھڑا ہو اور عورت کے وسط میں۔ امام احمد اور امام شافعی کا یہی قول ہے اور یہی حق ہے، اور ہدایہ میں امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام مرد میت کے سر کے پاس اور عورت کے وسط میں کھڑا ہو، اس لیے کہ حضرت انس نے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہی سنت ہے۔ یہاں پر بھی اس کا خیال رہے کہ مرد اور عورت میں تفریق کریں گے، مرد جنازہ میں اس کے سینہ یا سر کے پاس کھڑے ہوں گے اور عورت کا جنازہ ہوگا تو کمر کے پاس کھڑے ہوں گے۔ باب التکبیر علی الجنازۃ اربع، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنا۔ حمید کہتے ہیں کہ ہمیں انس بن مالک نے نماز پڑھائی تو 3 تکبیریں کہیں پھر سلام پھیر دیا، اس پر انہی لوگوں نے یاد دہانی کرائی اور بتایا کہ آپ نے 3 ہی تکبیر کہی ہے، تو دوبارہ قبلہ رخ ہو کر 4تھی تکبیر کہی پھر سلام پھیرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن نجاشی کا انتقال ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو لے کر عیدگاہ گئے، وہاں سب بندی کی اور 4 تکبیر کہہ کر کے نجاشی کا جنازے غائبانہ پڑھایا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ یزید بن ہارون واسطی اور عبد الصمد نے سلیم سے اسہمہ نام نقل کیا ہے، ان کا نام حسمہ تھا اور حبش کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ تو 4 تکبیر کہنا، 4 بار اللہ اکبر کہنا، یہ صحیح ہے اور درست ہے، اور یہی عام طور سے ہے۔ 5 کے بارے میں بھی بات آتی ہے اور بعض روایتوں میں 9 کی بات آتی ہے۔ باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حسن کہتے ہیں کہ بچے پر فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا۔ یہاں پر ہم پوری عبارت پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ حسن بصری نے کہا کہ بچے کی نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے، اے اللہ اس بچے کو ہمارا امیر سامان کر دے اور آگے جانے والا اور ثواب دینے والا بنا دے۔ اور یہاں جو روایت آ رہی ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے، انہوں نے بتایا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہی طریقے نبوی ہے،
یعنی میں نے جہرن پڑھی ہے، اس لیے اس کو پڑھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ یہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ایسی ہی واجب ہے جیسا کہ دوسری نمازوں میں، کیونکہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہر نماز کو شامل ہے، یعنی بنا سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی، یہ ساری نمازوں کو شامل ہے۔ اس کی تفصیل حضرت مولانا عبید اللہ مبارک پوری اس طرح لکھتے ہیں، لمبی عبارت ہے، کافی لمبی عبارت ہے، 1.5 صفحے کی۔ میں اس کا خلاصہ تھوڑے سے الفاظ میں اور چند سطور میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی واجب ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق وغیرہ کا کہنا ہے۔ ان سب کا اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز جنازہ بھی اسی عموم کے تحت داخل ہے، اور اسے اس عموم سے خارج کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی نماز جنازہ ہے جس میں قیام واجب ہے، دیگر نمازوں کی طرح اس میں بھی قرات واجب ہے، اور اس کے بعد میں جنازہ میں قرات سرن بھی کر سکتے اور جہرن بھی کر سکتے، دونوں درست ہے اور دونوں جائز ہے۔ باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پر جنازہ پڑھنا۔ شابی کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر کے پاس سے گزرے تھے۔ قبر پر آپ امام بنے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ شیبانی نے کہا، میں نے شابی سے پوچھا، ابو عمرو یہ آپ سے کس صحابی نے بیان کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ابن عباس نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک کالے آدمی یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھیں اور مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھیں۔ ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ نے خود ہی سے پوچھا کہ وہ شخص کیا ہوا، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا پھر تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، گویا ان لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا۔ لیکن آپ نے کہا چلو مجھے ان کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ ان کی قبر پر آئے اور ان پر جنازہ پڑھی۔ یہ کالا مرد یا کالی عورت مسجد نبوی کی جارو کش بڑے بڑے بادشاہ سے اللہ کے نزدیک مرتبہ اور درجہ میں زائد تھی اور بڑے تھے۔ حبیب الہی نے ڈھونڈ کر ان کی قبر پڑھی، قبر پر نماز پڑھی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ واہ قسمت آپ کی کفش برداری، اگر ہم کو بھی بہشت میں نصیب ہو جائے تو ایسی دنیا کی لاکھوں سلطنتیں اس پر تصدق کر دیں۔ یہ وحید الزماں کی عبارت ہے اور ان کی تشریح ہے۔ امام بخاری نے اس سے ثابت فرمایا کہ اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو قبر پر دفن کرنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بتایا ہے، مگر یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اس کا جنازہ
पढ़ा गया हो या ना पढ़ा गया हो। और इसमें जो तफसील है वो ये कि 1 महीने तक, तकरीबन 1 महीने तक पढ़ा जा सकता है। मैंने पिछले मबाहिस में एक जगह बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन वक्कास की वालिदा की कब्र पर 1 महीने के बाद जनाजा पढ़ा था। उनका जब इंतकाल हुआ था तब आप मदीना में नहीं थे, बाहर थे। इसलिए इस मसला को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की भी जरूरत है, ताकि समाज के लोग जाने कि ऐसा भी किया जा सकता है। बाबुल मय्यिती यस्माउ खफ्क़ नियाल, इस मसले का बयान कि मुर्दा लोगों के जूतों की चरचराहट और खड़खड़ाहट को सुनता है। यहां पर जो रिवायत है वो हजरत अनस बिन मालिक की है। वो कहते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है और लोग वापस आ जाते हैं तो वो वापस आने लगते हैं तो वो उनके जूतों के खड़खड़ाहट को सुनता है। जूते में खड़खड़ाहट जूते से भी हो सकती है, और चूंकि वो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में अपने आप बहुत से पेड़ उग आते हैं, फिर उसकी पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं, लोग उस पर चलते हैं तो चरचराहट होती है। आता हो मलकैन, उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उनमें से एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर है। उसे बिठा देते हैं और उससे सवाल करते हैं। यहीं पर इस मसले को भी हल करते चलें कि वो मुर्दा हमेशा नहीं सुनता। मुर्दे को इस हालत में कुव्वत दे दी गई और कुदरत दे दी गई और उसने सुन लिया कि अब लोग मिट्टी डाल करके वापस जा रहे हैं तो चरचराहट की आवाज आती है। ये ऐसे ही है जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मौके पर मक्का के जितने भी मकतूलीन थे वो सबको फेंकवा दिया था कलीब में, वहां जो कुआं था, और फिर जाकर के वहां खड़े हुए और कहा कि अल्लाह ने मुझसे जो वादा किया था मैंने तो उसे पा लिया, क्या तुमसे जो वादा किया गया था तुमने पाया कि नहीं पाया? तो साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप ऐसे लोगों को पुकार रहे हैं और मुखातब कर रहे हैं जो सड़ गए हैं, गल गए हैं और लाश बन चुके हैं, कज्जयफू। तब आपने कहा तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते हो, पर वो जवाब नहीं दे सकते और बोल नहीं सकते। और एक रिवायत में है अल-आन, इस वक्त तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते। तो यहाँ पर खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने इनको सुनने की कुव्वत और ताकत दे दी थी। मुर्दे हमेशा नहीं सुनते हैं, उस वक्त सुनेंगे जब अल्लाह ताला उनको कुव्वत दे दे और ताकत दे दे। जैसा कि मुर्दे जब दफन किए जाते हैं उस वक्त वो अपने घर वालों या गांव वालों के पलटने की आवाज को, उनके पैरों की आवाज को, जूतों की चरचराहट को सुनते हैं। 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाते हैं। तो कब्र में आना, उसे बिठाना, ये बिल्कुल सही है और ये अक्ल के खिलाफ नहीं है। वो बरज़ख की दुनिया है, वो बरज़ख की दुनिया है और बरज़ख की दुनिया वहीं से आखिरत की दुनिया शुरू हो जाती है। आखिरत की दुनिया वहीं से शुरू हो जाती है। तो अब वो कैसे होता है, क्या होता है, जो क्या होता है वो सारी चीजें बताई गई हैं। कैसे उसकी कैफियत, 6 फीट का 5 फीट का मुर्दा है, वो कैसे बैठेगा, कैसे वहां पर फरिश्ता आएगा, इसके बारे में हमें ना कोई सवाल करना है और ना ही कोई बेजा बात कहनी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने इसकी कैफियत बयान की है और कहा है कि ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी हमारे बगल में सोया हुआ है, वो ख्वाब देखता है, ख्वाब में देखता है कि उसे हाथी दौड़ा रहा है या सांप दौड़ा रहा है। वो चलता है, फिरता है, भागता है, चिल्लाता है। उसके बगल में जो आदमी बैठा हुआ है उसको कुछ भी एहसास नहीं होता
इसी तरह से कब्र की हालत होती है और कब्र में आदमी को उठाया जाता, बिठाया जाता और सवाल जवाब होता है। उसे कहते हैं मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल मोहम्मद, ये मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते थे? वो कहेगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उससे कहा जाएगा तुम जहन्नम में अपना ठिकाना देख लो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस ठिकाने को जन्नत से बदल दिया है। और हर आदमी के दो ठिकाने होते हैं, एक ठिकाना जन्नत में, एक ठिकाना जहन्नम में। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयराहुमा जमीअन, वो अपने दोनों ठिकानों को देखता है। और जहां तक काफिर है या मुनाफिक, वो कहता है मैं नहीं जानता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। और इससे पहले ये इसी मफहूम की हदीस गुजर चुकी है और ये भी बताया जा चुका है कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे वो काहिन हैं, वो साहिर हैं और वो मजनू हैं, वो दीवाने हैं। फयुकाल, तो कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा कि ना तूने कुछ समझा और ना अच्छे लोगों की पैरवी की, और ना ही अच्छे लोगों की पैरवी की। इसके बाद उसे एक लोहे के हथौड़े से बड़े जोर से मारा जाता है और वो इतने भयानक तरीका से चिल्लाता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा अगर दूसरी तमाम मखलूक सुनती है, इंसान नहीं सुनता है और जिन्नात नहीं सुनता है। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि हर शख्स के दो दो ठिकाने हैं, एक जन्नत में और एक जहन्नम में। ये कुरान शरीफ से भी साबित है कि काफिरों के ठिकाने जो जन्नत में हैं, उनके दोज़ख में जाने की वजह से इन ठिकानों को मोमिनीन को दे दिया जाएगा। कब्र में 3 सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन है? मोमिन जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन कहता है मेरा दीन इस्लाम था। फिर पूछता है कि तुम्हारा नबी कौन है? वो बोलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और रसूल हैं। इन जवाबात पर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और काफिर और मुनाफिक हर सवाल में यही कहता है मैं नहीं जानता, जैसा लोग कहते रहते थे मैं भी वही कह दिया करता था, मेरा कोई दीन मजहब न था। इस पर उसके लिए दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।